بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی بھی نہیں کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف و مشکلات پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اس سے اسلام قبول کیا تھا جب کوئی عورت بھی مسلمان نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والی بہترین عورتیں یہ ہیں: حضرت خدیجہ، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مراحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ حضرت خدیجہ کے وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ اکثر اداس رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے بابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ اے بابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دے کہ میری والدہ وصال کرنے کے بعد کس حالت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل نے آپ کو فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا تھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی تھی جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، نہ سنی ہوگی، نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حضرت خدیجہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کرے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اسلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے ام المومنین کے لقب سے حضرت خدیجہ کو نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ نے ہی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔